پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سردار مسعود خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ابھی ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو سامنے آیا ہے، اس میں انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ حل ہو جائے گا، اور کچھ میڈیا رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ جے ڈی وینس آج شام کو روانہ ہوں گے اور وہ اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسی طرح بھی ایران کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہوتے، لیکن جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک اہم بیان ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس میں امریکہ یا وہ توسیع نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ اس وقت سامنے رکھا جا رہا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب کی اس حوالے سے گفتگو آپ نے سنی۔ اس وقت ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہما صاحبہ بہت شکریہ وقت نکالنے کا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اس میں باقی بھی انہوں نے باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ معاملہ بڑی ڈیل کے ساتھ ایران کے ساتھ حل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے۔ تو اس سے آپ کی نظر میں کیا اخذ کیا جائے؟ ٹرمپ صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹرمپ صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ کہیں کہ انہوں نے ڈیل پل آف کر لی ہے، اور پھر وہ اپنے ڈومیسٹک آڈینس سے جا کے کہیں کہ انہوں نے ایک اور جنگ بند کروا دی ہے، اور پھر وہ فوکس کریں جو دیگر چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں، بالخصوص جو چائنا کا وزٹ ہے۔ چائنا کے وزٹ کی ایک ڈائمنشن جو ہے وہ نارتھ کوریا کے ساتھ بھی کچھ کانورسیشنز ہیں۔ نارتھ کوریا نے ابھی آپ کو پتہ ہے میزائل کا تجربہ کیا ہے، تو اوورآل دنیا جو ہے وہ مزید خطرناک ہو رہی ہے۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی ڈیل ہو جائے گی، میرا ذاتی خیال ہے کہ جو میکسیملسٹ پوزیشنز ہیں ایران کی اور امریکہ کی، مجھے نہیں لگتا کہ کچھ گھنٹوں میں ڈیل ہو سکتی ہے، اور اس لیے مجھے بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ ٹروس ایکسٹینڈ ہوگا باوجود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اس سٹیٹمنٹ کے۔ دیکھیے، اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی بہت ساری سوچے جو ان کے تھرسٹ تھا اس سے پیچھے ہٹیں۔ اب وہ میزلز کی بات نہیں کرتے، وہ ڈرونز کی بات نہیں کرتے۔ ہرمز پہ شاید کوئی فیصلہ نکل آئے، وہ بلاکیڈ کب تک رکھ سکتے ہیں، لیکن جو سمجھیے کوڑی اٹکی ہوئی ہے وہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے، اور اس کی طرف انہوں نے اشارے دیے کہ جو پہلے پروگرامز تھے وہ اتنے اچھے نہیں تھے، اور ہم ایران کو کبھی بھی نیوکلیئر پاور نہیں بننے دے سکتے، اور وہ جو انرچڈ یورینیم کی بات کرتے ہیں جس کو وہ نیوکلیئر ڈسٹ کہتے ہیں، وہ ہم ایران کے اندر نہیں رہنے دیں گے۔ تو وہاں ایران سے بڑا سخت سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے کہا یہ ہماری اسٹریٹجک ریڈ لائن ہے، جس طرح ہمیں ایران کی زمین عزیز ہے اسی طرح ہمیں اپنا انرچڈ یورینیم عزیز ہے، لیکن ہم ایٹم بم نہیں بنانا چاہتے، ہم اس کے کسی بالکل فیور میں نہیں ہیں، ہم آئی اے ای میں بھی سبمیشن دے دیں گے، لیکن ریموول آف انرچڈ یورینیم فرام ایرانین لینڈ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے روس نے 2 دفعہ آفر کیے، حالانکہ روس سے ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور دونوں دفعہ ایران اس سے انکاری ہوا ہے۔ ایک بات مجھے کہنے دیجئے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جب میں ٹرمپ صاحب کی گفتگو سنتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے اس نئے ایران سے جس کے ساتھ وہ اس وقت ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ نیا ایران 2025 والا ایران جو جنیوا میں اور دوحہ میں کانورسیشنز میں بیٹھا تھا اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایران ہارڈ لائنر ہے، اس ایران پہ پاسداران کا بہت انفلوئنس ہے، اور یہ ایران کہتا ہے نیور اگین، یہ ایران کہتا ہے ڈو اور ڈائی، اور اگر کوئی فلیکسیبل فیس سامنے آتا ہے تو اس کو انٹرنلی بہت ساری کرٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کرتے ہیں تو ان کا کمپلیٹ ڈسکنیکٹ ہے اس نئی ایران کی گراؤنڈ ریالٹی کے۔ جو رجیم چینج ہوئی ہے، یہ رجیم جو ہے اس سے بات کرنا زیادہ مشکل ہے، یہ کم فلیکسیبل ہے۔ تو اس لیے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ایکارڈ ہوتا امیجیٹلی نہیں دیکھ رہی، اور ہو جائے تو بہت عمدہ بات ہوگی، جنگ مکمل طور پہ رک جائے، لیکن اس کے مجھے اس طرح سے آثار نہیں مل رہے، کیونکہ ابھی تک ہمیں فور شور نہیں پتا، بٹوین دا لائنز کہا جا رہا ہے کہ ایران آئے گا نا، وہاں سے کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ شاید ابھی بھی نہیں آیا ہے۔ بالکل وہ واضح نہیں آ رہی، لیکن آج بھی کچھ دیر پہلے بھی ان کا جو بیان سامنے آیا وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ دھمکیوں کے سائے میں جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ جو اسلام آباد کے اندر تیاریاں تھیں، جو بیانات آ رہے تھے، اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ شاید جو پیر کا روز تھا اسی دن وہ مذاکرات ہو جانے تھے۔
آپ کی نظر میں اگر یہ ممکنہ طور پر کوئی تاخیر ہوئی بھی ہے تو اس کی وجوہات کیا؟ امریکہ کی جو پوزیشن ہے، جو ٹرمپ صاحب کے بیانات ہیں، آپ سمجھتی ہیں کہ وہ بیانات ہیں یا کچھ اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ یہ ٹرمپ صاحب کے بیانات بھی ہیں اور امریکہ کی انپریڈکٹیبلٹی ہے. جو پچھلے ڈائیلاگ ہوا تھا اس میں جتنے بھی لوگ آئے باہر انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم انچز اوے تھے اور آخری وقت پر بالکل ایسی ڈیمانڈز امریکہ کی طرف سے آئیں جو ایکسیپٹیبل نہیں تھی. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک آڈینس ہے امریکہ کی اور جو ڈومیسٹک آڈینس ہے ایران کی، وہاں جا کر اس میز سے اٹھ کر دونوں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت کر آئے اس میز پر سے، اور اسی لیے ایران کہتا ہے کہ میں نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ سرنڈر نہیں کروں گا. تو یہ ون ون کریٹ کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا سفارتی چیلنج ہے. پاکستان میڈیٹر ہے اور پاکستان نے پہلے بھی جب یہ لاسٹ کانورسیشنز ہو رہی تھیں تو الگ الگ بات چیت کر بہت کوشش کی کہ کوئی راستہ بن جائے، اور اس کے بعد بھی پاکستان اس کوشش میں مصروف رہا کہ کمپلیٹ ڈیریلمنٹ نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان تو اپنا فعال واضح کردار ادا کرے گا اور بہت خوش اسلوبی سے کر رہا ہے، لیکن وہ ہم کہتے ہیں نا یو کین ٹیک دا ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کانٹ میک ہم ڈرنک واٹر. تو اب جو فیصلے کرنے ہیں، جو اگریمنٹ پہ پہنچنا ہے، وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ایرانین، میں پورا امریکہ بھی نہیں کہہ رہی کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو طریقہ صدارت ہے وہ قدر مختلف ہے روایتی سفارتکاری سے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ امیجیٹلی کسی چیز سے اگری کر لیں یا پوری چیز میں سپینر پھینک دیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اور دیکھیے وہ مستقل اپنی پریس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، جو آبجیکٹیو انالیسس دیتا ہے، جو رپورٹس باہر لاتا ہے کہ ایکچولی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. تو فلیکسیبلٹی کا اظہار نہیں ہو رہا امریکہ کی طرف سے، اور سخت سٹیٹمنٹس، ہارش کامنٹری میں کمی نہیں آ رہی. تو یہ ایک امپیڈیمنٹ، ایک رکاوٹ بن رہے ہیں ڈائیلاگ کے آگے بڑھنے میں. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.